گردے ماں دستے انجم میں رخشاہی لال، گردے ماں دستے انجم میں رخشاہی لال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھر آئی زمین، شور تکبیر سے تھر تھر آئی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرۂ دلیراں سے بند گونجتے، نعرۂ دلیراں سے بند گونجتے، غرش قوس جرت پہ لاکھوں سلام، غرش قوس جرت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چاک کے خنجر سے آتی صدا، وہ چکا چاک کے خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبول زمانہ کلام سلام رضا، اس کے مشکل الفاظ کی تشریح توضیح آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ ان اشعار کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہمہ وقت شمع رسالت کے گرد رہنا، چاہے وہ حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو، ہر حال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کے گرد رہتے۔ اسی کیفیت کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا گرد ماں، یعنی چاند کے گرد دست انجم میں رخشاں ہلال، اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ تو بدر کے میدان کے اندر جو اللہ پاک نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے مسلمانوں کو برکات عطا کی اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی اور فرشتوں کا نزول ہوا، ان سارے واقعات کو اشارہ جو ہے اعلیٰ حضرت ان اشعار کے اندر فرمایا۔ اور پھر میدان جہاد میں باوقت جہاد جو خنجر، تلوار اور نیزے جو ٹکرانے کی آوازیں ہیں، جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار کے اندر کہا۔ اور پھر آخر میں فرمایا مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیبت، روب اور جلال اور دبدبہ، اس کو بھی اس اشعار کے اندر بیان کیا۔ ان اشعار کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی پہلے آپ سماعت کر لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ گرد ماں، چاند کے ارد گرد، دست انجم، ستاروں کا جھرمٹ، رخشاں، اس کا معنی ہے روشن، ہلال کہتے ہیں چاند کو، بدر اس سے مراد مقام بدر ہے جہاں پہ غزوہ بدر ہوا، دفع اس کا معنی دور کرنا، ظلمت تاریکی، شور تکبیر اس کا معنی نعرہ تکبیر، جنبش اس کا معنی حرکت اور روانگی، جیش اس کا معنی لشکر، نصرت اس کا معنی مدد، دلیراں اس کا معنی جرت مند، بن اس کا معنی صحرا، میدان، غرش اس کا معنی غرانہ، کوس یہ کاف کراچی والا کوس اس سے مراد نکارہ ہے، چکا چاک تلوار یا تیر لگنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے
وہ مراد ہے اس سے۔ صدا اس کا معنی ہے آواز، سولت اس کا معنی ہے ہیبت۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفاران مکہ ایک عظیم لشکر لے کے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور پھر ان سے باز فرمایا، خطاب فرمایا اور انہیں بتایا کہ کفار جو ہیں ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ مہاجرین نے تو فوراً جو ہے جانصاری کا اعلان کر دیا، چونکہ انصار نے آپ سے بیعت کرتے وقت یہ وعدہ لیا تھا ہم اس وقت آپ کے ساتھ لڑیں گے جب وہ مدینہ شریف کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انصار کی طرف دیکھا تو انصار میں سے اور انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جانصاری کا پیغام ملتا ہے سیرت کی کتب میں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ انصار میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ جب بوقت جہاد ہوا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، یعنی ہر طرف سے ہر طرح سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت مقداد نے یہ عرض کیا تو حضور کے چہرے مبارک سے خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسی کیفیت کی طرف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، گرد ماں دست انجم میں رخشاں ہلال، یعنی ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدنی چاند کے ارد گرد ستاروں کی مانند رہتے اور یہ کیفیت میدان جہاد میں بھی قائم رہتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین میں سے حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور عرض کیا، کیا آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آپ سمندر میں گھوڑے داخل کرنے کا حکم دیں گے تو ہم ایسا بھی کر گزریں گے۔ صحابہ کرام انصار اور مہاجرین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ جرت اور بہادری نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض کرم کا ہی صدقہ ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر جب آپ ساری رات دعائیں فرماتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مناجات کو مستجاب فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور پھر مدد اور نصرت جو ہے وہ میدان بدر کے اندر اترتی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ان اشعار کے اندر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور ان کے غلاموں کی مدد کے لیے جب فرشتے نازل کیے تو صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی مسلمان کسی کافر کے پیچھے جب بھاگتا غزوہ بدر میں تو وہ ایک سوار کی آواز سنتا تو اچانک دیکھتا کہ اس کافر کا سر خود بخود جو ہے وہ سر جو ہے اس کا تن سے جدا ہو رہا ہے۔ سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے جب یہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تم ہماری مدد کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس شعر کے آخر میں کہا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ سہولت کا معنی پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ہیبت، رو، دبدبہ، جلال۔ مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ ابی بن خلف یہ مکہ المکرمہ میں حضور سے کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھوڑا پال رکھا ہے اسپیشلی اس لیے کہ اس کو میں روزانہ بڑی تگڑی خوراک دیتا ہوں اور میں اس کے اوپر سوار ہو کے اے محمد آپ کو ضرور قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے میں تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب یہی ابی بن خلف زخمی ہو کے حضور کے سامنے آیا گھوڑے کے اوپر، حضور کو دیکھا، اس نے کہا کہ محمد اگر تم بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جانثار کھڑے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے اب اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ حضور نے منع فرمایا اور پھر خود اپنے دستہ ید اللہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیزہ لیا اور آپ نے خود اپنے دستے ید اللہ سے جب وہ نیزہ پھینکا تو اس بدبخت ابی بن خلف کی گردن کے اوپر وہ نیزہ لگا جس سے صرف خراش آئی،
خون بھی نہیں بہا، لیکن یہ فوراً گر پڑا اور تڑپنے لگا، چیخو پکار کرنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، تم اتنے بزدل ہو گئے ہو، صرف خراش آئی ہے اور تم اتنی آہو بکا کر رہے ہو، چیخو پکار کر رہے ہو۔ ابی بن خلف نے کہا یہ حضور کی سہولت ہے، یہ حضور کی ہیبت ہے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ مصطفیٰ نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، یہ تو حضور نے نیزہ مارا ہے جس سے مجھے خراش آئی ہے، اگر محمد میری طرف تھوک بھی دے تو میں تب بھی مر جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے جو ساتھی تھے اس بدبخت کو جب لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ہی مقام صرف پر یہ واصل جہنم ہوا، مر گیا۔ تو اسی طرف اور اسی قسم کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، یعنی حضور کو اللہ پاک نے بڑا وقار اور بڑا روب اور دبدبہ اور جلال عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی کریم تھی کہ جو آپ کے پاس محبت کے ساتھ آتا، خلوص کے ساتھ آتا، غلامانہ حیثیت سے آتا، محبت کے ساتھ آتا، آپ اسے اتنا نوازتے جس کا ذکر اعلیٰ حضرت نے یوں کیا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے، تربے بہا دیے ہیں۔ اور اگر بری نیت سے حضور کے پاس آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی ہیبت اور ایسی سہولت عطا کی تھی کہ وہ کام جاتا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان محبت بھرے اشعار کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔